ہم قربانی کے لیے جانور کو خریدتے ہیں تو اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر کوئی عیب تو نہیں۔ عیب کس کو کہا جاتا ہے؟ فقہا نے ایک سادہ سا قاعدہ بیان فرمایا کہ عیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے جانور کے جمال اور منفعت کے اندر نقص پیدا ہو جائے، جانور کی جس سے خوبصورتی کم ہو جائے یا جس سے جانور کی قیمت ڈھون ہو جائے، قیمت کم ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے عیب۔ اب دیکھنا یہ ہے کون سا عیب قربانی کے لیے مانے ہے اور کون سا عیب قربانی کے لیے مانے نہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں جو جانور خرید رہے ہیں اس کا ناک دیکھیں، ناک اس کا درست ہے، جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ دوسری چیز دیکھیں اس کی آنکھیں، اگر جانور اندھا ہے اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ وہ جانور جو کانا ہے اور اس کا کانا پن ظاہر ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ بہنگا جانور جو دیکھ سکتا ہے لیکن دیکھنے کے اندر بہنگا پن ہے اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ وہ جانور جس کے دانت نہ ہو اور وہ گھاس کھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ جانور جس کے دانت نہیں لیکن گھاس کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس جانور کی قربانی شرعاً جائز ہے۔ وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، پیدا ہوتے ہی اس کے سینگ نہیں، اس کی قربانی کرنا شرعاً جائز ہے۔ وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ ہے لیکن چھوٹے ہیں اس کی قربانی بھی شرعاً بالکل جائز ہے۔ وہ جانور جس کے سینگ ہیں لیکن آدھا ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے، اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ وہ جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ تک، نینگ تک اس کا سینگ ٹوٹ گیا، یعنی جڑ سے نکل گیا اس کا سینگ اور اس کا زخم ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، اس کے باقی ہے زخم، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہاں فقہا نے، علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے اگر کسی جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا لیکن اس کا زخم بھر گیا، درست ہو گیا، گوشت آپس میں مل گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کی بھی قربانی کرنا شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح اب آ جائیں اس کے کان کے اوپر، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے کان ہیں پیدائشی لیکن چھوٹے کان ہیں، چھوٹے چھوٹے، اس کی قربانی جائز ہے۔ کان ہیں لیکن چھوٹے ہیں۔ بعض جانوروں کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، لمبے لمبے، اور ان کے مالک کیا کرتے ہیں ان کے بڑے بڑے کانوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ ایسا جانور کہ جس کے کان کاٹ دیے گئے ہوں، اگر اس کا کان تہائی سے زیادہ کاٹ دیا گیا اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور جس جانور کا تہائی یا تہائی سے کم کان کٹا اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح دم کا حکم ہے، جس طرح کان ہے نا اسی طرح دم ہے، یعنی دم کو بھی دیکھا جائے گا، اگر تہائی یا تہائی سے کم ہے کٹی تو پھر جائز ہے، اور اگر تہائی سے زیادہ کاٹ دی گئی تو اس جانور کی قربانی کرنا بھی شرعاً درست نہیں۔ وہ جانور کہ جو غلیظ کھاتا ہے اس کو جلالہ کہا جاتا ہے، ایسے جانور کو جو غلیظ کھاتا ہے، اس کی خوراک صرف غلیظ ہوتی ہے، وہ کوڑے کرکٹ کی جگہ سے ہر وقت چرتا رہتا ہے، غلاظت کھاتا ہے، غلاظت ہی پیتا ہے، اور اسی سے اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی شرعاً جائز نہیں ہے، جب تک کہ اس کو باندھ کر اسے صحیح خوراک نہ دی جائے پاکیزہ، اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب وہ جو غلاظت کھاتا تھا اس کا اثر ختم ہو چکا ہے، اب اس کی قربانی کرنا۔ اسی طرح یہ بعض جو مرغیاں ہوتی ہیں یا بعض جانور لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن وہ غلاظت ہی چرتے رہتے ہیں سارا دن، تو ایسے جانور کی قربانی، اگر قربانی والا جانور ہے تو اس کی قربانی شرعاً جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جس کو خصی کیا گیا ہو اس کی قربانی بالکل شرعاً جائز ہے۔ وہ جانور جس کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا ہو اس جانور کی قربانی بھی شرعاً جائز نہیں۔ اگر مادہ جانور ہے جس کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کے تھنوں کو غور سے دیکھیں، تھن سلامت ہے۔ اگر بکری کے اندر ایک تھن اور گائے اور بھینس کے اندر 2 تھن خشک ہو گئے ہوں تو ان کی قربانی کرنا شرعاً جائز نہیں۔ گائے کے اندر اگر 1 تھن خشک ہے اور 3 درست ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بکری کے دونوں تھن درست ہونا یہ ضروری ہے۔ قربانی کے اندر نر اور مادہ کی تخصیص نہیں کہ لازمی نر ہی کرنا ہے، مادہ نہیں کر سکتے، مادہ بھی کی جا سکتی ہے۔ جس مادہ کے پیٹ کے اندر حمل ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس مادہ کی قربانی نہ کی جائے، سرکار نے ایسی مادہ کی قربانی سے منع کیا ہے۔ ایسا جانور جو خارشی ہے، جس کے جسم پر خارش ہے لیکن ہے فربا، تندرست ہے، ہڈیوں کے اندر اس کے گودر مغز موجود ہے، اس کی قربانی شرعاً جائز ہے۔
ایسا جانور جو لاغر ہے، اس قدر لاغر ہے کہ قربان گاہ تک خود چل کے نہیں جا سکتا، اسے چلنا ہی نہیں ہوتا، اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قربانی کے جانور کے اندر عیب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی ہیں، کون سا عیب مانے قربانی ہے اور کون سا عیب مانے قربانی نہیں، کون سا تھوڑا عیب ہو تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ جب آپ جانور خریدنا جائیں تو اس وقت بغور جانور کو سر سے لے کر پاؤں تک اس کو خود دیکھیں، اچھی طرح چیک کریں، اور پھر اس کو جانور کو لے کر آئیں اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی بھی قبول فرما لیتا ہے اور قربانی کرنے والے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔